بسم اللہ الرحمن الرحیم. آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ حاضر ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈر. ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن جمیل بیگ صاحب, ایڈیٹر ان چیف آن لائن نیوز نیٹ ورک اور ڈیلی جناح. دو تین اہم ایشوز ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی ہے. ایک تو یہ جو کرونا ویکسین والا ایشو ہے, اس کے اوپر سینٹ میں قرارداد اپوزیشن کی منظور ہوئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ عام جو لوگ ہیں ان تک اس کو فری پہنچائے اور مخصوص لوگوں تک اس کو نہ کیا جائے, اس کا عمر کا جو ہے وہ نہ دیکھا جائے, بلکہ جو فری جس طرح باقی ممالک میں ہے اسی طرح پاکستان کے لوگوں کو بھی یہ ویکسین کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی جائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے معاملات ہیں اور اس میں شو کاز نوٹس باقاعدہ جاری کر دیا. پیپلز پارٹی کو اس کے اوپر رسپانس کیا ہوگا, اور پیپلز پارٹی ایک بڑا الزام لگا رہی ہے کہ شاید نون لیگ اور جے یو آئی فے کی وجہ سے لانگ مارچ جو ہے وہ نہیں ہو سکا. اور پھر عمران خان اور نیب, اس کے اوپر بھی کافی ساری باتیں ہو رہی ہیں. محسن صاحب, آپ سے یہیں سے شروع کریں گے. جو ایک تو وزیر اعظم نے ٹیلی فون کالز عوام کی دی, آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ پہلی کال جو خاتون نے ان کے ساتھ کیا اس کے اوپر تھوڑا سا کمنٹ کرنے کو انہوں نے کہا جی اب ہمیں مہنگائی کم نہیں کر سکتے تو گھبرانے کی اجازت دے دیں. اور حکومت کہہ رہی ہے جی ہم تو مہنگائی میں کمی کے لیے پتہ نہیں آسمان سے ستارے بھی توڑ رہے ہیں اور فلاں اقدامات بھی کر رہے ہیں, لیکن چیزیں مسلسل ہر روز مہنگی ہو رہی. بہت شکریہ صدیق صاحب. بیسیکلی آپ نے انٹرو میں اتنے ایشوز ڈسکس کر لی ہیں. جہاں تک تو مہنگائی کی بات ہے وہ تو کم نہیں ہوگی, ان کے بس کا کام نہیں ہے. جب گورنمنٹ خود اور ان کے جو ابھی ایڈوائزری کونسل کے جو ہیڈ بنائے ہیں شوکت ترین صاحب, ان کے انٹرویو پڑھ لیجئے. انہوں نے خود کہا کہ انہوں نے اکانومی کا بٹھا بٹھا دیا اور مہنگائی گورنمنٹ خود کر رہی ہے. وہ بجلی کے بلوں میں دیکھ لیجئے, گیس کے بلوں میں دیکھ لیجئے. جب یہ ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, میں پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں یہ مہنگائی کم نہیں کر پائیں گے. یہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں, پری لوڈ اس کی پرائسز بڑھائی جا رہے ہیں. اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے, نیچے ہر چیز بڑھ رہی ہے. پیٹرول مہنگا کریں گے تو نیچرلی نیچے چیزیں مہنگی ہوں گی. تو یہ سب جھوٹ ہے خان صاحب کا. خان صاحب کا ایشو ہی نہیں ہے مہنگائی, وہ تو نہ خرچہ اپنی جیب سے کرتے ہیں. میں صبح جب جاتا ہوں وزیر اعظم آفس تو میں جہاد کے لیے نکلتا ہوں. وہ جہاد ایسے ہوتی ہے 400 کنال کے گھر میں رہ رہے ہوں, ہیلی کاپٹر پہ آپ پرائم منسٹر ہاؤس آتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے, پرائم منسٹر ہاؤس سے آپ واپس ہیلی کاپٹر میں جاتے ہیں. مہنگائی ایسے کم ہوتی ہے, جہاد ایسے ہوتی ہے, اتنے لوش طریقے سے آپ رہ رہے ہوں جہاں تو آپ کسی کھٹیا میں رہ رہے ہوتے. آپ تو شروع سے یوزر اب یوزر رہے ہیں. آپ کو وہ کیا کہنے کو تو صدیق صاحب انہوں نے 100 باتیں کی تھی, وہ ایک بھی پوری ہوئی ہے. ان کے کہنے کا کیا ہے, ایک دن ایشو کرتے اگلے دن کیا. اچھا پھر یو ٹرن لینا تو وہ فخر سمجھتے ہیں. تو ان کے کہنے سے وہ جو قوم کو ایک دھوکہ دینا تھا وہ دے دیا. ایک بار پرائم منسٹر بن گئے ہیں, ووٹ لوگوں کو سے جھوٹ بول کر, خواب دکھا کر, ایسی باتیں کر کے جو کہ دکھی پوائنٹ تھے عوام کے, اس سے ووٹ لے لیا. اب تو وہ یہ بھی کہنا شروع ہو گیا کہ 5 سال کم ہوتے ہیں ریفارمز کے لیے, اور ٹائم دیا جائے. یہ چاہتے ہیں ساری زندگی میں ہی رہوں گا. یہ خواہشیں تو کبھی کسی کی پوری نہیں ہوئی. حکمرانی تو ہمیشہ اللہ کی ہی ہے, ان لوگوں کی نہیں ہے. جو اتنا کول و فیل میں تضاد کرے, اتنا جھوٹ بولے اور پھر کہے جی میں تو کرپٹ نہیں. آپ کرپٹ نہیں, آپ کی ساری ٹیم کرپٹ ہے. آپ نے کہا جی میرے دور میں, اب پھر وہی تقریریں ہیں کہ جی پرانے لوٹ کے لے گئے. بھائی 3 سال سے تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, بس چھوڑ دیں اس کو. ابھی تو آپ کی کہانیاں نکل رہی ہیں. جو کہانیاں نکل رہی ہیں, میں یہیں سے آپ کی بات کو پکڑ لیتا ہوں. ایک کرپشن کے خاتمے کا ادارہ بنایا نیب. جی ہاں, اس کی ایڈیٹر جنرل آف پاکستان نے 1 سال ہو گیا ہے, ان کی ایک رپورٹ مانگی ہوئی ہے کہ محکمانہ اکاؤنٹس کمیٹی ہے, مارچ 2020 سے لے کر فروری 2021 کا آپ حساب دے دیں. متعدد لیٹر لکھے لیکن چیئرمین صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. آخرکار پرسوں یعنی کہ 7 اپریل کو نوٹس جاری کیا ان کو طلبی کا کہ وہ آ کر بتائیں کہ آپ کرپشن کے خاتمے کا ادارہ ہے, آپ کے ادارے کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے اس کا جواب دیں, اور ایسی کرپشن جس کی نشاندہی خود ایڈیٹر جنرل نے کی ہوئی ہے. صدیق صاحب یہ ادارہ ملک کو لے کے بیٹھ گیا. یہ اس کا چیئرمین کا جو کریکٹر ہے, میں بار بار اس کو دہرانا نہیں چاہتا, سب کے سامنے ہے. یہاں پہ کرپشن کروڑوں کی ہے نیب کے اندر. یہ رشوت چھوٹے پیسوں کی تو لیتے ہی نہیں ہے. وائٹ کالر کرائمز والوں کو پکڑتے ہیں, بزنس کمیونٹی کو پکڑتے ہیں, وہ لاکھوں کروڑوں میں ان کو رشوت دیتے ہیں. ان کا پوچھنے والا کوئی ہے نہیں. عمران خان صاحب کیونکہ آج کل اس کو نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور ہمارے کچھ اور ادارے
پاورفل ادارے جو ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور وہ پیمرا کو بھی کہہ رہے ہیں کہ نیب کے خلاف کوئی پروگرام نہ ہونے دیں۔ وہ عسکری اداروں کا کیا کام ہے کہ وہ نیب کو پیمرا کو کہیں کہ نیب کے خلاف؟ مطلب یہ ہولی کاؤ ہے جس کے اندر کرپشن ہے، ایک پیسہ انہوں نے وصول نہیں کیا۔ براڈ شیٹ کیس میں ان کا کیریکٹر دیکھ لیے، اور وہ جج صاحب جن کو گیدڑوں کی آوازیں تو آ رہی نہیں، لیکن انہوں نے نیب کی تعریف کی، کیونکہ میرے خیال میں وہ دوبارہ اپنی ملازمت نیب میں لینا چاہتے ہیں۔ اور کیسا زبردست کمیشن کی رپورٹ ہے کہ 4-5 بندے جو پسندیدہ تھے ان کو بالکل کلین چٹ دے دی، اور 3-4 کو رگڑا دے دیا، اور جن کو رگڑا دیا ان کا قصور بنتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ پاکستان کی جوڈیشری ہے، آپ کے سامنے ہے۔ قابل مساوی نہیں تو سر اس کو چیلنج کرنے کا معافی مانگے، وہ کرے گا، اور یہ معافی بھی مانگیں گے۔ یہ جو عظمت شیخ سعید صاحب ہیں، یہ بڑے جس طریقے سے انہوں نے یہ لکھا ہے، میں تو حیران ہوں کہ ہمارے ملک کی جوڈیشری کا یہ حال ہے، ورنہ ملک کا یہ حال نہ ہوتا۔ اگر جوڈیشری 50% کام کرتی، صدیق صاحب، میں یقین اور وثوق سے کہہ سکتا ہوں یہ ملک بہتر ہو سکتا تھا۔ یہاں رول آف لاء کا کوئی نہ کوئی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہاں تو لاء ہے نہیں ہے، جس کا جو دل آتا ہے منور کر لیتا ہے۔ اور یہ جو ادارہ ہے اس نے آپ کا ملک کا برکس نکال دیا، اور ایون شوکت ترین صاحب نے بھی کہا کہ نیب مین ادارہ ہے معیشت کو تباہ کرنے میں۔ لیکن پھر شوکت ترین صاحب نے پہلے تو کہا تھا میرے اوپر نیب کے مقدمات ہیں، جب مجھے چٹ ملے گی پھر میں گورنمنٹ میں جاؤں گا، اب وہ ممبر بھی بن گئے۔ دیکھیں جس کیس میں وہ انوالو تھے، وہ بھی مجھے پتا ہے اس کیس کا، میں جانتا ہوں یہ اچھے آدمی ہیں۔ اس وقت بھی ان کو ناجائز پھنسایا گیا، کیونکہ یہاں تو شوق ہے نیب کو بڑے آدمی پہ الزام لگاؤ، ساتھ ہی پریس ریلیز جاری کرو، کیس بنتا ہی نہیں ہے، لوگ بری ہو جاتے ہیں، لیکن میڈیا میں اس کا نام دے دیتے۔ تھوڑا سا سمجھا دیں مجھے، میں نے دیکھا ابھی وہ ان کا نام چل رہا تھا، کیونکہ آپ ان کو بڑا قریب سے جانتے، انہوں نے باقاعدہ چارج شیٹ کیا اس حکومت کی 2.5 سالہ اکنامک پالیسیز کو، اور وہی باتیں کی جو آپ ہمارے پروگرام میں ہر مرتبہ کرتے تھے کہ یہ ساری جعل سازی ہے، مصنوعی پن ہے، اور جھوٹ بول رہے ہیں قوم سے۔ تو پھر وہ اتنا کچھ، اب وہ کیا 2.5 سال میں کیا کر لے گا؟ وہ ممبر بن کے یا اس کا کنوینر بن کے اس کونسل کا وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تو چارج شیٹ گورنمنٹ کو آلریڈی کر دیا۔ وہ چارج شیٹ دیکھیں، میں پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا آپ کا فائنینشیل کلیپ ہو چکا ہوا ہے، اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا یہ 250-300 ملین پر ویک بارو کر رہے ہیں، 13% پہ 12% پہ، اور ڈالر کے اوپر۔ کوئی شخص یہ 13-12% سود نہیں بھر سکتا، یہ ملک معتمل ہی نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ اور خان صاحب اور حفیظ شیخ صاحب اور باقی پوری جو ان کی ٹیم ہے وہ کہتی ہے جی ہم ٹیک آف کر رہے ہیں، اکانومی بہت اچھی جا رہی ہے، ہماری ٹیکسٹائل۔ دیکھیں ظلم، خدا کی قسم، یہ شاید میرے خیال میں یہ بخشے نہیں جائیں گے جو ملک کے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ ہماری 12 ملین بیل سے کاٹن کی 6 ملین پہ آ گئی، اور پوری دنیا میں کاٹن کا ریٹ بڑھا۔ اگر ہماری فل گروتھ ہوتی تو ہم اربوں ڈالر کما لیتے۔ آپ دیکھیں 60 سینٹ تھا ریٹ اس کا نیو یارک میں، وہ 92 سینٹ ہوا، تو ہمارے فارمر کو بڑا فائدہ ہونا تھا، لیکن کیونکہ گورنمنٹ نے ایگریکلچر پالیسی نہیں بنائی، اور گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں، چینی بھی امپورٹ، اچھا چینی امپورٹ بھی کر رہے ہیں، چینی سستی بھی نہیں ہو رہی، چھاپے بھی مار رہے ہیں، لوگوں کو پکڑ بھی لیا، مافیا کر کے۔ ظلم خدا کا۔ آپ یہ بتائیں کہ عوام کو اس کا کیا فائدہ ہو؟ اچھا، اس میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ آج ایک حکومتی وزیر ہیں، غلام سرور خان ایویشن کے وزیر ہیں، ایک کمیٹی تھی، میں نے اس کو پارلیمنٹ میں کور کیا، وہ ایگریکلچر پروڈکٹس کے اوپر انہوں نے یہ بات کی، آپ کی بات کی، انہوں نے تصدیق بھی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کے کسان کو ہم 1800 روپے دے رہے ہیں، باہر سے ہم جو منگوائیں گے 2500 روپے پہ پڑے گی، تو یہیں کے کسان کو آپ 2000 دے دیں۔ اب وزیر کہہ رہا ہے۔ دیکھیں صدیق صاحب، میں بڑے دنوں سے کہہ رہا تھا، میری بات شاید کچھ لوگوں کو سمجھ آئی، اور سندھ میں 2000 ریٹ رکھا گیا۔ یہاں پہ دیکھیں 2000 پاکستانی روپے میں آپ نے اپنے فارمر کو دینا، آپ نے یوکرین کے فارمر کو نہیں دینا، آپ نے انڈیا کے فارمر کو نہیں دینا، یعنی کہ آپ انڈیا کے فارمر کی ہیلپ کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ تو یہ خان صاحب شاید ایک ایجنڈے کے تحت آئے ہیں جس کا اب راز کھلتا جا رہا ہے کہ اس ملک کو میں نے ہر سیکٹر کو تباہ کرنا ہے، اور وہ کر رہے ہیں، بڑی طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ ہی حافظ ہے اس ملک۔ اچھا بیگ صاحب، کرونا ویکسین کے حوالے سے میں تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج سینٹ کے اجلاس میں کامران مرتضیٰ کی قرارداد وہ پاس ہوئی اور حکومت کو اس میں شکست ہوئی۔ اس میں کہا گیا تھا کہ یہ ایک تو جو
ریٹ طے ہے اس سے زیادہ ریٹ پہ لوگ بیچ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر نجی شعبے کو اجازت دی گئی ہے تو پھر ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جائے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس میں عمر کی کوئی قید نہ رکھیں اور فری لگائیں. تو حکومت نے اس کی مخالفت کی. وہ حکومت آپ کو پتہ پڑ جاتی ہے، وہ فیصل جوید جیسے وہ زیادہ تر وہ کیا کہے جی وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، انہوں نے تعریفوں کے پل باندھ دیے کہ ہم سے زیادہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے کرونا میں کامیابی حاصل نہ کی ہو. لیکن وہ ویکسین والے معاملے کے اوپر، کیونکہ آپ بھی ساری سچویشن دیکھ رہے ہیں، اس پہ کوئی کمنٹ کریں گے؟ صدیق صاحب، جتنی چیریٹی میں ویکسین آئی ہے وہ ٹوٹل ابھی تک 8 لاکھ لوگوں کو لگی ہے. 22 سے 23 کروڑ کا ملک ہے، اس کا ریشو نکالنے تو پوائنٹ، یعنی کہ گورنمنٹ سطح پہ خریدی نہیں گئی، خریدی نہیں گئی، صرف روپیہ نہیں دیا، ہے. صرف واہ چیریٹی واہ، پہ کیا بات کر رہے ہیں. پیسے ادھر ادھر ضرور لگا رہے ہیں. اگر کسی پرائیویٹ وینڈر نے اس کو امپورٹ کیا ہے تو اس میں بھی رکھنے ڈال دیے، ان کو کورٹ جانا پڑا. دیکھیں اگر وہ 8,000 کی ہے یا 12,000 کی ہے، کوئی فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ ہر آدمی اگر آئی سی یو میں کرونا پیشنٹ جاتا ہے 1 لاکھ روپیہ پر ڈے کا بل ہے. نجی ہسپتال 20 سے 35 لاکھ روپیہ ایڈوانس لیتے ہیں کرونا پیشنٹ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کا. اس کے باوجود میں نے 4 دن پہلے بہت مشکل سے ایک آئی سی یو کا بیڈ اسلام آباد میں لیا. سفارشیں اور منتیں اور بہت سی ریکویسٹ کے بعد ہمیں ایک بیڈ ملا. تو اس صورت میں 12,000 روپے کی اگر ویکسین لگائی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. گورنمنٹ یہ چیریٹی والی ویکسین ویسے بھی افیکٹو نہیں ہے چائنیز، تو اگر وہ رشین سپوٹنک آئی ہے تو اس کے اوپر بھی ان کو اعتراض تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں انہوں نے کہا جی 60 55 پتہ نہیں 50 ایئرز اولڈ، بھائی یہاں پہ اس وقت اسلام آباد میں بچوں کی تعداد کرونا وائرس کی سب سے زیادہ ہے، 4,000 کے قریب، اور 1 سال سے 10 سال کے بچوں میں زیادہ کرونا. تو آپ گھسی پٹی بڑی وہ آپ نے تقریریں کر لیں گے جی یہ اتنے ایج کے لوگوں کو ہوتا ہے، اتنے کے نہیں، اب تو سب کو ہو رہا ہے. تو اس صورتحال میں اگر کوئی وینڈر امپورٹ کر رہا ہے تو اس کو کھلی اجازت دینی چاہیے. پھر وہ جو 35 کروڑ ڈالر رکھے تھے وہ کدھر گئے؟ وہ تو کرونا کی وہ ویکسین جھوٹ ہے جی. 1 روپے کی ویکسین گورنمنٹ آف پاکستان نے نہیں خریدی. آپ گوگل پہ جا کے چارٹ نکالیے جس میں انڈیا کی ریشو ویکسین کی کتنی ہے اور بنگلہ دیش کی کتنی ہے اور پاکستان کی کتنی ہے. یہ 0.67% بنتا ہے، وہ بھی چیریٹی کی ویکسین. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر کوئی وینڈر امپورٹ کر رہا ہے اور لوگ افورڈ کر رہے ہیں، کیونکہ 1 لاکھ کا بیڈ یا 35 لاکھ روپے اسپتال، 12,000 لوگ افورڈ کرتے ہیں. بالکل کر سکتے. آپ اس میں بھی رکھنا ڈال رہے ہیں. آپ کی پالیسی ٹوٹل فیلئر تھا اس وجہ سے پہلے بھی اور آج بھی. کہ اس میں کمیشن نہیں مل رہا ہے، اس وجہ سے رکھنا کمیشن ہے اور یہ سارے کمیشن ایجنٹ ہے. دوائیوں کے ریٹ آپ نے بڑھائے، میں نے بڑھائے. آپ نے دوائیاں سٹور سے غائب کروائیں، مہنگی کروائیں، آپ نے میں نے کروائیں. کیا ہوا؟ یہ آٹا غائب جیسے ہوا، چینی جیسے غائب ہوئی، مطلب کوئی حال ہی نہیں ہے. اور کل اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے اس کی نجی ٹیلی ویژن پہ وہ انٹرویو دے رہا تھا پرائس ہائیک کے اوپر. اس نے کہا اس کی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ڈیمانڈ سپلائی اور مینجمنٹ. گورنمنٹ مینجمنٹ نہیں، اس نے بھی پوری چارج شیٹ لگائی ہے گورنمنٹ پہ کہ گورنمنٹ کی گورننس نہیں ہے، گورنمنٹ کی مینجمنٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے پرائس ہائیک ہوتی ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیس شیپ کو نکالنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ آپ دیکھ لیجئے گا کتنا ٹھیک ہوگا. آپ بھی یہی ہیں، میں بھی یہی، نہ میں نے انڈیا جانا نہ آپ نے جانا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ گورننس ان کے بس کا کام نہیں ہے. ایشوز ان کو سمجھنی کہ گراؤنڈ پہ ایشوز ہیں کیا. یہ ابھی بھی پچھلے ڈاکو چور فلانے میں جہاد کر رہا ہوں، قوم میرا ساتھ دو. بھائی کرپشن تیرے دور میں بڑھ گئی. انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ میں کہتے 3 گنا کرپشن. آپ کے وزیر، آپ کا پرنسپل سیکرٹری کہتا ہے کرپشن بڑھ گئی. ایک آپ نے وہ جعلی سا بندہ رہا شہزاد اکبر، وہ روز آ کے آپ کو کہانی سناتا ہے جہانگیر ترین کو پکڑ لو، فلانے کو پکڑ لو، جتنے وہ بیچارے چینی کا بزنس سب کو پکڑ لو. اس طرح آپ حکومتیں چلا لیں گے. اچھا جہانگیر ترین نے بھی یہ بات کہی، انہوں نے کہا کیا صرف پورے ملک میں چینی کا چور ہوں، میری ملوں کے ساتھ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ او بھائی یہ خان وہ آدمی ہے جو اس پہ احسان کرتا ہے، اس کو تو بھاگ جانا چاہیے، کیونکہ احسان والے بندے کو یہ نہیں چھوڑتا اور ہے مفتبر، لہذا مال ادھر ادھر سے کھانا ہے. اور جب یہ پہلی بار حکومت میں ہے، اس نے ایک دوست اپنا نہیں چھوڑا. خیر دوست اس کے تھے بھی نہیں. مقصد یہ ہے کہ اس وقت اس کے پیسے ٹھیک تھے، جب آپ اس کے جہاز میں بھی پھر رہے تھے، اس کی لینڈ کروزر بھی آپ ہی چلا رہے تھے، کچن بھی وہ چلا رہا تھا، تو اس وقت سب ٹھیک تھا. اب وہ برا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ صدیق صاحب جو گورننس یا حکومت چلانا ہے وہ ان کے بس کا کام نہیں، ثابت ہو گیا.
اور ملک کا جو حال کر دیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور شوکت ترین نے کہا کہ ہمیں 5-7 سال لگیں گے, اتنا تو ٹائم آپ کے پاس ہے نہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو قرضہ $100 ارب سے زیادہ ہو گیا ہے اس دور حکومت میں, جو اس میں اضافہ ہوا, انہوں نے کہا جی ہمیں اس میں بھی بہت زیادہ وقت لگے گا اس میں سے نکلنے کے لیے. وہ ہر ہفتے 300-250 ملین یہ قرضہ لے رہے ہیں, اس پہ بات نہیں کرتے خان صاحب کہ بھائی یہ کیوں لیا جا رہا ہے, یہ دے گا کون. آپ نے قرضہ کمیشن بٹھایا تھا, آج تک آپ نے رپورٹ جاری نہیں کی, کیونکہ اب آپ کا قرضہ ان دونوں حکومتوں سے زیادہ ہو گیا, تو اب آپ بات نہیں کر رہے. تو یہ نان ایشوز کے اوپر آ کے بولتے ہیں, ان کو ایشوز کی سمجھ نہیں ہے. اور کرونا ویکسین ہے, میں نے خود لگوائی ہے, میں نے اپنے فیملیز کو, دوستوں کو, میں نے اس میں سے 100 کے قریب لی تھی. اور جو پیسے ہیں وہ بڑا نارمل سا ریٹ ہے, 12,000 روپے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اوپن کریں, لوگوں کی بیچاروں کی مشکلات کو حل کریں. آپ نہیں دے سکتے, آپ چندے کی ویکسین کے اوپر بیٹھے ہوئے, ہم چندے والی ویکسین نہیں لگوانا چاہتے. بہت شکریہ آپ کا, ہم پیسے دے کے ہم نے لگوا لی ہے, باقی لوگ بھی لگوانا چاہتے ہیں. ہزاروں لوگ انتظار میں ہیں. اور میں کل کا سین آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ صرف 900 ویکسین تھی, جس میں سے 100 میں نے لے لی, باقی لوگ وہاں پہ رول رہے تھے اور ویکسین نہیں تھی. ہم نے بہت کوشش کی کہ بچارے جتنے لوگ ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے, اور وہ پیسے دے رہے ہیں, وہ فری نہیں لے رہے, لوگ افورڈ کرتے ہیں, وہ اپنی فیملی کو جو ہے وہ سیکیور کرنا چاہتے ہیں. آپ کے بل بوتے پہ رہے, سرکار کے بل بوتے پہ رہے, تو اللہ حافظ ہے اس ملک کا. اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بڑا کنٹرول, آپ نے کیا کنٹرول کیا بھائی, کیا چیز کنٹرول کی ہے وہ بتا دیں. اچھا بیگ صاحب, جاتے جاتے ایک سوال, یہ پی ڈی ایم کا اب شو کا نوٹس بھی جاری کر دیا پیپلز پارٹی اور ANP کو, پی ڈی ایم کی جانب سے 7 دن میں جواب مانگا گیا. کافی معاملات ان کے بھی خراب ہو رہے ہیں. آج سینٹ میں 27 بندوں کا ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا اور پھر 30 بندوں کا ایک بیٹھا ہوا تھا یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں. یہ تو پی ڈی ایم کا تو پھر ہمیں کوئی لگتا نہیں ہے کہ معاملہ کوئی سیدھا ہو. دیکھیں ایکچولی صدیق صاحب بات وہی ہے, میں پہلے دن سے ایک ہی ویک لنک کی بات کر رہا تھا, وہ پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی نے ضرورت نہیں تھی ان کو کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو یہ اس ایشو پہ آ کے یہ پی ڈی ایم سے نکلتے. ٹھیک ہے, ریزائن نہیں دینے, آپ کی پہلے دن سے آپ کی ٹون یہی تھی, پی ڈی ایم کو بھی پتا تھا کہ یہ ریزائن نہیں کریں گے. پی ڈی ایم کو بھی چاہیے تھا کہ اس ریزائن کے ایشو کو سائڈ پہ رکھتے, پہلے لانگ مارچ کرتے. لانگ مارچ کو ویزوں اور استعفوں اور ان چیزوں کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہیے تھا. آپ لانگ مارچ کر لیتے, استعفے بعد میں آتے رہتے. لیکن انہوں نے اس کو شرط یہ رکھ دی کہ جی لانگ مارچ میں ریزائن کرنے ہیں, وہ بھی شاید پیپلز پارٹی کے لیے ناقابل قبول تھا, اور وہ ہونا بھی چاہیے تھا. لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کی شرط نہیں, اس پہ پیپلز پارٹی جائز ہے. جہاں پیپلز پارٹی غلط ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر باپ کے ووٹوں سے بنایا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نامناسب بات تھی, پیپلز پارٹی کو زیب نہیں دیتا. ان کا امیج خراب ہوا پبلک میں, ان کی پولیٹکس خراب ہوئی پبلک میں, ان کو وہ نہیں چاہیے تھا. پی ڈی ایم نے جو شوکاز دیا ہے وہ میرا سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب تو خیر پیپلز پارٹی دے گی, لیکن پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم میں رہنا شاید مشکل ہو جائے. اگر پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی نکلتی ہے تو ان کا شاید وہ ویلیو اسپیشل لوگوں کی نظر میں پھر نہیں رہے گی. بہت شکریہ بیگ صاحب. جاتے جاتے اسی بات پہ اور حکومت سے اپیل کر سکتے ہیں کہ جو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین ہے, اگر پرائیویٹ شعبہ اس کو امپورٹ کر رہا ہے, لوگوں کو ایک سہولت دے رہا ہے, تو اس میں مشکلات نہ پیدا کی جائیں, رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائیں, اور سہولیات جو ہیں وہ لوگوں کو دی جائیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.